بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام، سراسر سلامتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں سلامت ہے، ہر عیب، ہر نقص سے، ہر اس چیز سے جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ اسی طرح وہ دوسروں کو بھی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کو محیط ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو باوجود ان کی نافرمانیوں کے انہیں سلامتی دیے ہوئے ہے، عافیت میں رکھے ہوئے ہے، اور خاص طور پر اپنے مومن بندوں کو آخرت میں وہ اپنے عذاب اور اپنی سزا سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سلامتی پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے درمیان بھی باہم خیر و بھلائی اور سلامتی کے جذبات اور تعلقات ہوں۔ السلام کا لفظ ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کے اندر کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ عربی میں سلم یسلم سلامن و سلامتن کا ایک معنی ہوتا ہے امن، امان، حفاظت اور اطمینان، یعنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت اور مکروہ اور عیب سے پاک ہونا۔ اسی طرح یہ لفظ خلاصی اور نجات کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کو دارالسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے مشکلات، تکلیفیں، بڑھاپا، بیماری اور پریشانی اور غم و رنج سے نجات ہوگی اور انسان خلاصی پا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، یعنی جہاں وہ ہر تکلیف سے سلامت ہوں گے، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے، تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کا گھر عطا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں مکمل امن و امان چاہتا ہے، وہ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، وہ آج کی زندگی کو یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف اور ہر مشکل سے خالی ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سلامتی اور یہ امن اور یہ سب نعمتیں کل کے لیے رکھی ہیں، یعنی جنت کی شکل میں۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مصدر کا ایک اور معنی بھی ہے خالص تحفہ، یعنی سلامتی کا ایک معنی خالص تحفہ بھی ہے، یعنی ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک اور خالص ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو سلام کا حکم دیا ہے وہ سلامتی کی دعا بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے۔ ثابت بن عبید کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں آیا جس میں عبداللہ بن عمر وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا جب تم سلام کرو تو سناؤ، یعنی اونچی آواز میں کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طیب اور مبارک دعا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ایک طرح سے برکت کی دعا دیتا ہے اور سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان رائج کر کے دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ جو وہ ہر وقت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحفے کا تبادلہ باہم محبت بڑھاتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ انسان ہر وقت ایک دوسرے کو مادی شکل میں تحفے دے سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب پر کس قدر مہربانی کی ہے اور ہمیں ایک ایسا کلمہ سکھا دیا، یعنی سلام کا، کہ جو خود ایک تحفہ ہے، اور اس کو خود اس نے تحفہ اور برکت والی چیز کہا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ایکسچینج کرتے رہیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، لیکن اگر ہم خوشی کے ساتھ دوسروں کو سلام کریں اور جواب میں سلامتی کی دعا پائیں تو اس سے یقیناً ایسے لوگوں کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، ان کے اندر سے دشمنیاں اور حسد اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ پاکیزہ اور خوبصورت تحفہ آدم علیہ السلام کو ملا تھا جو ان کی سب اولاد کے لیے تھا۔ اب کچھ نے اسے اختیار کر لیا اور کچھ نے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں کہیں اسے غور سے سنو، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، انہوں نے لفظ رحمت اللہ کا اضافہ کر لیا۔ تو بہرحال جب کوئی سلام کرے تو قرآن مجید میں حکم ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کہ جب کوئی تمہیں سلامتی کا تحفہ دے تو تم اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو جواباً دعا دو اسی طرح یا اس سے بہتر، باحسن منہا، اور اگر احسن نہیں یعنی ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتے تو فردوہا، اتنا تو کہو جتنا دوسرے نے تمہیں کیا۔ اس لیے جو قوم، جو گھرانہ، جو افراد
باہم سلام کو رواج دیتے ہیں، عام کرتے ہیں، ان کے درمیان باہم محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سلامتی اترتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام حدیث میں بھی آیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو ہم کہتے سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر، فلاں پر، سلام ہو اللہ تعالیٰ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو کیا سلامتی بھیجو گے، وہ تو خود ہی سلامتی ہے، سراسر سلامتی، اور ہر طرح کی سلامتی اسی کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ خود سلامتی والا ہے بلکہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو السلام ہے، یعنی تمام عیوب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی سلامت ہے وہ تیری وجہ سے ہے، اے بزرگی اور بخشش والے تو برتر ہے، بہت برکت والا ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء اور نیک بندوں کو دنیا میں سلام کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سلام علی نوح، سلامتی ہو نوح پر علیہ السلام، پھر اسی طرح سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، سلام علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو، سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو، اور سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پر سلامتی ہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آتا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو السلام ہے اسی سے سلامتی اور عافیت کی امید اور توقع کی جا سکتی ہے۔ وہی اپنے بندوں کو ہر طرح کے ہول، ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کی پریشانی میں سلامتی عطا کرتا ہے، جیسی سلامتی اس نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی، جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع پریشانی کے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 مواقع خاص طور پر پریشانی کے ہیں، جن میں سے ایک وہ دن جب انسان دنیا میں آتا ہے، دوسرا وہ دن جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرے وہ دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں آنے کا دن پریشانی کا دن اس لیے کہ انسان ایک بالکل تنگ و تاریک کوٹڑی سے ایک وسیع اور عریض دنیا میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، تو وہ آتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے وہ دن جو موت کا دن ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں، جب وہ اس دنیا سے اجنبی ہو جاتا ہے اور ایک نئی مخلوق سے ملاقات کرتا ہے، یا تو رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے۔ جو نیک روح ہوتی ہے اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی لاتے ہیں۔ اور تیسرے وہ دن جس دن انسان اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور وہ حشر کا دن ہوگا، وہ بھی سخت مصیبت کا، بہت طویل دن، بہت گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو السلام ماننے والے اس دن بھی سلامتی اور امن میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی خاص سلامتی سے نوازے گا اور ان سے ہر طرح کا خوف اور غم اور گھبراہٹ اور پریشانی دور کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان مواقع کی سلامتی کا ذکر کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی خاص حفاظت اور عافیت میں رکھے اور سلامتی سے نوازے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھی سلام بھیجے گا۔ ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بہت مہربان رب ہے، جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحیم کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ جنت میں صرف کوئی بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور خود جنت کے ناموں میں سے ایک نام رحمت بھی ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تمہارے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرما۔